مولاي صل وسلم دائما. فرائض کو چھوڑ رہا ہے، حرام کام میں لگا ہوا ہے، گناہ کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، تو حیوان سے بھی آگے انسان نکل جاتا ہے. گندے کام کرنے کی وجہ سے انسان حیوانوں سے آگے نکل جاتا ہے، جس کا انجام برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ہے، دوزخ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ تم نیک بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے تم پاک و صاف ہو جاؤ. محترم حضرات، سال کے 11 مہینے گناہ کر کے احکام کو توڑ کر گندے بن جاتے ہیں انسان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک و صاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کرتے ہیں. تو ایسے رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام کو بجا لائے، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اعمال ہمیں رمضان المبارک میں کرنے کے لیے دیے ہیں کہ ان اعمال کو ہم کریں گے تو پھر ہمارے اندر تقوی والی صفت، ہم متقی اور نیک اور جو ہے پاک و صاف ہو جا سکتے ہیں اور اپنی مغفرت ہم کروا سکتے ہیں. شرط ہے کہ ہم اپنے دل کو بدل لیں اور رمضان مبارک کی مکمل قدردانی کرنے کی کوشش کریں. ہاں، اسی واسطے سب سے بڑا بدبخت ہے وہ مرد، وہ عورت جو رمضان میں بھی روزہ چھوڑے، اعمال پر دھیان نہ دے. تو اس سے بڑا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پاک و صاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں اللہ حیات بخشے ہیں، زندگی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کی اگر کوئی قدر نہ کرے، کوئی روزہ نہ رکھے اور رمضان کے جو مخصوص اعمال ہیں ان اعمال پر توجہ ہی نہ دے، تو پھر اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا. ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو ایک مرتبہ خطبہ دیا ہے. یعنی رمضان المبارک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک بڑا بیان کیے ہیں، صحابہ کے سامنے ایک خطبہ دیے ہیں. اس کی چند باتیں، اس حدیث، اس طویل حدیث، اس لمبی حدیث، حضور کے اس بیان کی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر، جس کی فضیلت کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں عبادت میں کھڑا ہونے، یعنی نماز تراویح پڑھنے کو عبادت قرار دیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں برکت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں شب قدر آئے گی، اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ فرض کیے ہیں، اور دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یعنی تراویح میں کھڑے ہونا ہے، عبادات کرنا ہے. رات میں کھڑے ہونے کو اللہ تعالیٰ عبادت قرار دیے ہیں، اور اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے، اس کا اجر بھی بڑا ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو آدمی رمضان المبارک میں اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سنت یا نفل ادا کرے گا تو رمضان کے علاوہ دنوں کے فرضوں کے برابر اسے ثواب ملے گا. ایک سنت، ایک نفل ادا کر رہا ہے رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ فرض ادا کرے تو جتنا ثواب ملے گا اتنا رمضان میں ایک سنت یا نفل ادا کرے تو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. تو بندے کے اعمال کے اجر کو اللہ بڑھا رہے ہیں. اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب رمضان کے علاوہ دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. رمضان میں اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کر رہا ہے
تو ایسے وقت میں رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرے تو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم عطا و بخشش ہے کہ بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسا دیتے ہیں. یہ علامت ہے. یہ نبی کے اس فرمان پر غور کیجئے. ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب. سبحان اللہ. ایک سنت ایک نفل ادا کرے تو ایک فرض کا ثواب. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کی اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں بندے کو کسی بھی حال میں معاف فرما دے. اور یہ اس پیارے اور لاڈلے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی آسانیاں اور اتنی سہولتیں اتنی فضیلتیں ہمیں عطا کیے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے. نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ. گرمی پیاس بھوک شدت لگے گی, دھوپ کی گرمی رہے گی, انسان کو پیاس لگے گی, لیکن اللہ کے خاطر اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے, وہ پیاسا رہتا ہے, تو بس یہ قربانی دیتا ہے. تو پھر ایسے وقت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. مرنا ہے. مسلمانوں کا مومنوں کا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے. یہ دنیا میں ہم آئے رہنے کے لیے نہیں بلکہ جانے کے لیے آئے ہیں. تو یہاں سے جانا ہے اور جانا کہاں؟ قبر میں, عالم برزخ ہے. بس وہاں پر وہ جو ہے دنیا اعمال, یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. دنیا دارالعمل ہے, عمل کی جگہ ہے. اور عالم برزخ موت کے بعد مات فقط قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. مرنے کے بعد عالم برزخ ہے کہ وہاں پر دارالجزا ہے. وہ انسان جیسے اعمال کرے گا ویسا جو ہے وہاں پہ اسے بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. فرما رہے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ میں تکلیف, بھوک اور پیاس اور شدت, گرمی, تمام سختیوں کو, تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیا تو پھر صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے. اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس مہینے میں بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس کی ایک فضیلت, ایک خصوصیت بیان فرمائی کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بہت سارے لوگ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بندہ کسی کو کچھ افطار کرا دیا, کسی کو کچھ کھلا دیا, تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کا افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں, اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک صحابی پوچھے, اللہ کے نبی ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہے کہ جس سے کسی روزے دار کا پیٹ ہم بھر دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک لسی ہی کیوں نہ ہو, ایک دودھ کا پیالہ, ایک آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو, اگر تم کسی کو روزے دار کے افطار کرا دے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہر ایک اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. کتنی فضیلت اللہ کے نبی فرمائے, بیان فرمائے. آپ نے فرمایا اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ یعنی رمضان کے پہلے 10 دن کا حصہ رحمت ہے. ایک رمضان سے لے کر 10 رمضان تک یہ حصہ اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے. دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن کا حصہ 10 سے لے کر 20 تک کا حصہ مغفرت کا حصہ ہے, اس میں اللہ کی مغفرت تقسیم ہوتی ہے. اور آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا حصہ دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ہے. 20 رمضان سے لے کر 30 یا 29 رمضان تک کا یہ جو بھی دن ہے, یہ جو بھی ایام ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں دوزخ سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دیتے ہیں.
تو یہ رمضان المبارک کے فضیلتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ ساری کی ساری چیزیں بندوں پر اللہ کی رحمت، اللہ کی بارش جب برستی ہے تو پھر ہم بھی اس بارش کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہمارے دلوں کے اندر ایک تمنا اور ہمارے اندر ایک خواہش، ایک آرزو پیدا ہو جائے کہ اس رمضان کے فضائل کو لینے کی، ان رمضان المبارک میں جو مخصوص اعمال ہے جن کے فضائل ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان کو لینے کے لیے دل میں جذبہ اور خواہش پیدا ہو جائے. محترم حضرات، رمضان المبارک میں سحری کے بعد سے لے کر افطار تک انسان اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے لعلکم تتقون، صبح سے شام تک تم جو روزہ رہتے ہو، تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی اور نیک بن جاؤ، تمہارے نیکیوں کی ڈگری بڑھ جائے، تمہاری گناہوں کی ڈگری کم ہو جائے. اسی روزے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ يدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منہ احد غیرہم. اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. یقال این الصائمون، اس دن پکارا جائے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یقال این الصائمون، اس دن پکارا جائے گا کدھر ہے وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے. فیقومون، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فیقومون، تو اس پکار پر وہ روزے دار چل پڑیں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا کسی اور کا داخلہ نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا غُلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت، تمام مسلمان جو روزہ رکھنے والے ہیں، کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں میں سے خاص دروازہ اللہ روزے داروں کے لیے متعین کیے ہیں جس کا نام ہے باب الریان. تو میدان محشر میں پکارا جائے گا کہاں ہے وہ میرے بندے جو دنیا میں دھوپ اور تکلیف اور پیاس اور شدت اور تمام مشقت، تمام مصیبت، تمام پریشانی، تمام غم کے باوجود، تمام بیماریوں کے باوجود وہ میرے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ باب الریان سے جنت میں ان لوگوں کا داخلہ کروائیں گے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دروازے سے داخلہ مقدر فرمائے. لہذا رمضان میں دن میں روزے کا حکم ہے اور رات کے قیام کو عبادت قرار دیا ہے. روزے کی تفصیل ہوئی ہے اور دو کام ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات کے قیام کی عبادت یعنی تراویح. دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی انسان روزہ تو رہ رہا ہے لیکن تراویح کا اہتمام نہیں کر رہا تھا، تراویح کی پابندی نہیں کر رہا تھا، وہ گنہگار ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر تراویح چھوڑ رہے ہیں تو ایسے وقت میں گناہ ہوگا، ان کو گناہ ہوگا. سنت مؤکدہ ہے. آج لوگ بہت سارے مرد حضرات روزہ تو رکھتے ہیں لیکن تراویح کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدردانی نہیں ہے. دن میں تو روزہ رکھیں، آدھا کام ہوا ہے. روزہ تو رکھیں، رات کی عبادت. بعض لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک عشاء کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اور تراویح افطار کے بعد سو جاتے ہیں تو بس نیند لگ جاتی ہے. نہ ان کی عشاء غائب ہے، ان کی تراویح غائب ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر خواتین بھی جو ہے صبح سے شام تک کام کر کے تھک جاتی ہیں اور رات میں تراویح پر اتنا دھیان نہیں دیتی ہیں. 20 رکعت تراویح
اب اس کو بوجھ سمجھتی ہیں. میرے بھائیوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے, جان جائیں گے لیکن رمضان میں ہم جو ہے روزے کو نہیں چھوڑیں گے اور تراویح کو نہیں چھوڑیں گے. تراویح سنت ہے, تراویح سنت ہے, اس سنت کو ہم زندہ کرنا ہے. 20 رکعت تراویح ہے. تراویح جو ہے جو تراویح کو چھوڑیں گے وہ گنہگار مانا جائے گا. تراویح جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے ہی ہے. مگر بعض مرد اور عورت روزہ تو رہتے ہیں مگر تراویح چھوڑ دیتے ہیں, بہت بری بات ہے.